السلام علیکم۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ 14 سالہ پیاری سی لڑکی اپنے بستر سے اٹھتی ہے، تازہ دم ہو کر تیار ہوتی ہے۔ وہ اپنے نیلے رنگ کا اسکول یونیفارم پہنتی ہے، بالوں کو سنوارتی ہے اور کندھے پر اپنا بھاری لیکن پیارا بیگ ڈالتی ہے۔ چہرے پر ایک نرم سی مسکان ہوتی ہے کیونکہ اسے اپنا اسکول اور وہاں کے دوست بہت پسند ہیں۔ وہ گھر کے دروازے سے باہر نکلتی ہے۔ آج کا دن اس کے لیے نئی خوشیاں لے کر آنے والا ہے۔ وہ سڑک پر چلتی ہوئی جا رہی ہے۔ راستے میں درختوں کی ہریالی، پرندوں کی چہچہاہٹ اور تازہ ہوا اسے بہت اچھی لگ رہی ہے۔ وہ راستے میں ملنے والے ہر پودے اور پھول کو دیکھتی ہے اور مسکراتی ہے۔ کچھ ہی دور اسے اپنے چند دوست بھی مل جاتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر مل جل کر چلتے ہیں۔ سب کے چہروں پر خوشی ہے اور وہ آپس میں آج کے دن کے پروگراموں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ آخرکار وہ اسکول کے بڑے اور خوبصورت دروازے تک پہنچ جاتی ہے۔ اسکول کی عمارت بہت شاندار لگ رہی تھی اور اپنی کلاس میں داخل ہوتی ہے تو سارا ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے۔ تمام ساتھی اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ چکے تھے۔ وہ اپنی دوست کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ جاتی ہے اور نوٹ بک اور کتابیں میز پر رکھ لیتی ہے۔ آج پڑھائی کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملنے والا تھا۔ کتاب پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے جو اسے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ وہ کتاب بند کرتی ہے اور اٹھ کر اپنی کلاس کی ٹیچر کے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو اچھی طرح جانے اور سمجھے۔ ٹیچر صاحبہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ لڑکی بہت محنتی اور دلچسپی سے پڑھتی ہے۔ پہلا پیریڈ ختم ہوتا تو وقفے کی گھنٹی بجتی، سب بچے خوشی سے میدان کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہماری لڑکی بھی اپنے گروپ کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور میدان میں دوڑتی ہے، چھپن چھپائی کھیلتی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ خوب ہنستی خوشی کرتی ہے۔ کچھ دیر وہ پھولوں کے باغ میں بھی گھومتی ہے، فطرت کے حسن سے لطف انداز ہوتی ہے۔ اس لیے اسکول کا وقفہ دن کا بہترین حصہ ہوتا ہے۔ کھیل کود کے بعد سب دوست مل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ سب اپنے اپنے کھانے کے ڈبے نکالتے ہیں، کوئی مٹھائی لایا ہوتا ہے، کوئی روٹی اور کوئی سبزی، اور آپس میں کھانا بانٹتے ہیں، ایک دوسرے کو چکھاتے ہیں۔ کھانے کے دوران وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، گھر کے معاملات، پڑھائی کے مسئلے اور مستقبل کے خواب۔ دوستی کا یہ رشتہ ان کے لیے بہت قیمتی ہے۔ کتاب پڑھتے ہوئے اس کے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں جو اسے سمجھ نہیں آ رہے ہوتے۔ وہ کتاب بند کرتی ہے اور اٹھ کر اپنی کلاس کی ٹیچر کے کمرے کی طرف چل پڑتی ہے۔ اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو اچھی طرح جانے اور سمجھ لے۔ ٹیچر صاحبہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ لڑکی بہت محنتی اور ٹیچر صاحبہ بلیک بورڈ کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور چاک کے ذریعے سوال کو تفصیل سے لکھتی ہے۔ وہ ایک لفظ کو آسان انداز میں سمجھاتی ہے، ہر مرحلے کی وضاحت کرتی ہے تاکہ لڑکی کے ذہن میں کوئی احکام باقی نہ رہے۔ لڑکی بہت توجہ سے ہر بات سن رہی ہوتی ہے اور نوٹ بک میں لکھ رہی ہوتی ہے۔ اب ٹیچر کہتی ہیں، اب تم خود کوشش کرو۔ لڑکی اعتماد کے ساتھ بورڈ کے سامنے آتی ہے، چاک ہاتھ میں لیتی ہے اور سوال کو حل کرنا شروع کرتی ہے اور وہی طریقے استعمال کرتی ہے جو ابھی سیکھے تھے۔ بورڈ پر لکھتے ہوئے اس کے چہرے پر توجہ اور محنت کے تاثرات ہوتے ہیں اور وہ دھیرے دھیرے قدم بہ قدم آگے بڑھتی ہے۔ جب وہ سوال کا صحیح جواب نکال لیتی ہے تو ٹیچر بہت خوش ہوتی ہے اور تالیاں بجا کر اس کی تعریف کرتی ہے۔ بہت خوب، تم نے بہت محنت کی ہے۔ یہ الفاظ سن کر لڑکی کا حوصلہ دگنا ہو جاتا ہے۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ آج اس نے نہ صرف ایک سبق سیکھا بلکہ اپنی قابلیت پر بھی یقین رکھنا سیکھا ہے۔ اسکول کی تمام پیریڈ مکمل ہوتے ہیں اور گھر جانے کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ خوشی سے اپنی تمام کتابیں اور نوٹ بک بیگ میں رکھتی ہے۔ آج کا دن بہت کامیاب رہا تھا اور اسکول کے دروازے سے باہر نکلتی ہے۔ راستے میں آسمان کی خوبصورتی دیکھتی ہے اور سورج ڈال رہا ہوتا ہے، سنہری روشنی پھیل رہی ہوتی ہے۔ وہ تیز قدموں سے گھر کی طرف چل پڑتی ہے۔
گھر پہنچتے ہی اس کی امی دروازے پر انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ بیٹی کو دیکھتے ہی پیار سے گلے لگاتی ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لاتی ہے۔ آج اسکول میں کیسا رہا؟ کون سی نئی بات سیکھی؟ امی پیار سے پوچھتی ہے۔ لڑکی خوشی ساری کہانیاں سناتی ہے۔ امی اس کے لیے مزیدار اور صحت بخش کھانا تیار کر چکی ہوتی ہے۔ وہ میز پر بیٹھ کر امی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا کھاتی ہے۔ گھر کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے جس میں محبت شامل ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد وہ باقاعدگی سے ہاتھ دھونے کا صحیح طریقہ اپناتی ہے۔ صابن لگا کر کم از کم 20 سیکنڈ تک ہر انگلی، ہتھیلیاں اور کلائیوں کو اچھی طرح صاف کرتی ہے تاکہ کوئی جراثیم باقی نہ رہے۔ رات ہوتی ہے، ماحول پرسکون چھا جاتا ہے۔ وہ سونے سے پہلے اپنی کتابیں کھولتی ہے اور آج سیکھے ہوئے اسباق کا جائزہ لیتی ہے۔ جو کچھ بورڈ پر لکھا تھا اسے دہراتی ہے اور اگلے دن کی تیاری کرتی ہے۔ اس لیے ہر دن سیکھنے کا نیا موقع ہوتا ہے اور وہ ہر لمحہ بہتر بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ آخرکار وہ بستر پر لیٹ جاتی۔ سارا دن محنت، دوستی، سیکھنے اور پیار سے بھرا ہوتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے سوچتی ہے کہ آج کا دن کتنا خوبصورت گزرا۔ اسی اطمینان کے ساتھ آنکھیں بند کر لیتی، نئی صبح اور نئے اسکول کے دن کا انتظار کرتے ہوئے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتی ہوں اگلی اس نئی بہترین سٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر یور سیلف۔ اللہ حافظ۔